اس باز شہباز وہ تو نہیں جس کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا، زمانم باز دے، یہی پگوت اگر زوما زمانم شہباز دے، وہ کیا تھا وہ؟ اچھا ڈائلاگ بھی بتایا. یہی تھا. تو اس میں میرا ڈائلاگ تھا یہ واقعی. اس میں میرے کیپٹن ماروی کا رول تھا. اچھا شینو ماما، یہ جو کامیڈی ہے یہ کتنی مشکل ہے یا کتنی آسان ہے؟ بس اپنے آپ کو بھول جاؤ. اچھا اپنے آپ کو بھول جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں اور کر کے دکھا رہا ہوں. اگر لوگ داد نہ دے، جیسے آپ کامیڈی کر رہے ہیں، لوگ داد نہ دیں تو پھر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اپریشیٹ نہ کریں آپ کو کوئی اور تالی بھی نہ بجائے؟ صحیح ہے. اس کے ساتھ ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ کام ہم نے اچھا کیا. آج کل میں اور اس کی کامیڈی میں کیا فرق ہے، یا یہ آج کل کیا بن گیا ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن ہم نے تھوڑا بہت سیکھا اچھا رنگیلا سے بھی. اچھا رنگیلا جو تھا نا اپنے وقت کا بالکل فل کامیڈین تھا. اچھا پھر اس کے بعد منور ظریف آیا، ننا آیا، بہت لوگ آگے پیچھے. ٹھیک. اچھا یہ شینو ماما، یہ کامیڈی میں جو آپ کے لیے لکھتا ہے ہاں اس کا زیادہ کمال ہے یا ایکٹر کا زیادہ کمال ہے؟ ہمایون حما صاحب کو اللہ زندگی ڈاکٹر اور سعداللہ جان بھر صاحب لکھا کرتے تھے ہمارے لیے، بہت اچھے لکھا کرتے تھے. لیکن بعض اوقات وداؤٹ آف اسکرپٹ ہم جاتے تھے. اچھا تو آپ کا کون سا کریکٹر جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا؟ نبوت بندے شناز صاحب. اچھا یہ تو بہت مشہور ہوا یار واقعی. پلار اسماعیل شادی، پلار بندے شادی. اچھا ابھی جو آپ موجودہ یعنی دور میں آپ جو کامیڈین کو دیکھتے ہیں، نوجوان ہے، کوئی ایسے نوجوان ہیں کہ جو ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں، وہ واقعی جو ہے نا بالکل معنی خیز یا بالکل ریزنیبل کامیڈی کر رہے ہیں؟ نہ الحمدللہ نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں. الحمدللہ. اچھا ہے نا، ایک آرٹسٹ، ایک کامیڈین ادھر جو ملک کے حالات ہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تو یہ جو ابھی پاکستان کے سیاسی حالات ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا ملک جو ہے پاکستان ایک ملک ہے، اس میں رہنے والے جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے، ان میں تھوڑے سے لوگ یہ ٹھیک نہیں. کون سی حکومت اچھی رہی ہے خیبر پختونخوا میں جن نے آرٹسٹوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ ایک حکومت آئی تھی 2-3 مہینے ہمیں کچھ ملا آرٹسٹوں کے لیے، پھر اسے بند کر دیا گیا. یہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی شاید، میرے خیال میں یہی تھی. آپ نے فلموں میں بھی کام کیا ہے، تو فلموں میں آپ نے زیادہ کام نہیں کیا ہے، لیکن وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ بس بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچائے. پھر تو نہیں کہہ رہے ہوں، خیر اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. جو لوگ ٹی وی پہ آتے تھے بڑا اس کو لوگ آنر کرتے تھے بہت زیادہ گلی محلوں میں، تو آپ تو اس وقت آپ کے ساتھ بھی کوئی یہ لڑکی شڑکیاں تو رابطے کرتے ہوں گی؟ جی لڑکی شڑکی اللہ تعالیٰ شڑکی سے بچائے، لڑکی سے بچائے. ہاں بہت تھے ریڈیو پاکستان میں. آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں، وہ آج تک وہ لڑکی عورت بن کی زندہ ہے. آپ نے مطلب لو میرج کی ہے؟ ہاں لو میرج کیا، لیکن ایک یا دو؟ نہیں، وہ لو میرج تھی اور وہ بہت مجھے پیاری لگتی تھی. وہ فوت ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک. اور بہت اس کے بعد پھر میں نے دوسری شادی تو کر یہ کیسی لو میرج ہوئی؟ وہ فوت ہو گئی اور آپ نے دوسری بھی کر لی؟ مجھے خواب میں بتایا تھا کہ کر لو. اچھا آپ نے تو کافی ساری لڑکیوں کے دل بھی توڑے ہوں گے؟ نہیں، میں نے ان کو دل دیا نہیں تھا نا. اچھا انہوں نے دیا تھا تو توڑا کیسے جاتا ہے. تو آپ کا جو ہے نا پسندیدہ اداکار کون ہے؟ بدر منیر صاحب. اسماعیل شاہد مجھے پسند ہے. اچھا اسماعیل شاہد بھی آپ کو پسند ہے؟ پسند ہے، اچھا ٹیسٹ کے لیے. یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت ہے. اچھا تو بدر منیر کی کوئی ڈائلاگ وغیرہ آپ کو یاد؟ کتھم بد پدا پا کے خاورے میں خاورہ نہ قالین دے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، ویسے تو ہمارے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سیاست کے متعلق ہوتے ہیں، اور جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہ بھی سیاستدان ہوتے ہیں یا پھر جو دہشت گردی، ملیٹنسی، ٹیررزم کے حوالے سے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم نے جو ہے نا فن کی دنیا سے ایک شخصیت کو دعوت دی ہے، ایک ایسی شخصیت کو جو کامیڈی کی دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ ہے. پی ٹی وی سے انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا، پھر کئی لاتعداد ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں کام کیا، اسٹیج ڈراموں میں کام کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید رحمان شینو صاحب. جی سید رحمان شینو صاحب کو ہم پیار سے شینو ماما کہتے ہیں. جی شینو ماما، یہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفعت اورکزئی صاحب، میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا ممنون ہوں
کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشی اور مجھے بلایا اپنے پروگرام میں خوش ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے بات کیسے کروں گا؟ میں یہ شینو ماما کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو میں دیکھتا ہوں تو بالکل میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں کہ آپ اتنے بہت بڑے فنکار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ مجھے معاف کریں۔ شینو ماما، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس فن کی طرف کیسے آئیں؟ میں نے کہا آپ سب سے پہلے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو میں آپ کو اپنا نام بتاؤں گا نا۔ وہ تو میں نے بتا دیا نا۔ بتا دیا نا؟ ہاں جی۔ اچھا اچھا اچھا، سید رحمان شینو ہے نا؟ ہاں، سید رحمان شینو۔ سید رحمان تو ایک سیدھا سادہ نام ہے، اچھا، اور شینو پیسوں کا نام ہے۔ نہیں، شینو کمائی نہیں ہو، مطلب ہے کہ پہچانی اس کی وہ ہے نا، پہچان جاتے ہیں شینو سے۔ تو میں نے کب آغاز کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں اس فیلڈ کے لیے؟ کب سے آپ آئے، مطلب کتنا ٹائم ہو گیا اور کیسے اس فن کی طرف آئے آپ؟ جی، جب آپ کو سچ بتاؤں، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے۔ جی۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ان لوگوں کا جو دیکھتے ہیں مجھے، میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے شرف بخشا۔ سب سے پہلے یہ 70-71 کی بات ہے اچھا کہ کامرس کالج میں ایک شو تھا اچھا اسٹوڈنٹس کا، تو اس میں بھی تھا۔ آج کل ہمارے وہ کرنل ریٹائر ہو چکے ہیں، قاضی جمال صاحب، جی، وہ بھی تھے، یونس صاحب تھے، باہر ملک میں ہیں۔ تو اس میں مجھے مدعو کیا گیا ڈرامے کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں نے وہاں پر 3 دن وہ ڈرامہ کیا، لنگڑے کا۔ اسٹوڈنٹ ہوتا ہوں لیکن شوق ہوتا ہوں، ٹھیک۔ اور جب ٹیچر آ جاتا ہے یا کوئی آ جاتے ہیں تو ہم گانا مانا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو میں نے وہ کیا، اس میں نے پھر ایوارڈ لیا، قائد اعظم ایوارڈ، بہت بڑا ایوارڈ تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ایوارڈ اتنا بڑا ہے، وہ لیا۔ پھر اس کے بعد 71 میں یہی سال تھا کہ میں لاہور چلا گیا۔ جی۔ فلمی شوقین تھا بہت زیادہ، میں نے کہا کہیں فلموں میں چانس مل جائے تو لوگوں کو بتاؤں گا کہ سمجھے فلم کے راغل ہے وہ، ٹھیک، میں بھی فلم میں ہوں۔ تو وہ ایک فلم تھی باغی، اس میں گانا ہو رہا تھا، اے یارا ولی پسترگو کے کبھی اشارت نہ۔ اچھا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کٹ کے کہنا اسٹیشن پر اس چارپائی بھی بیٹھ سکتا ہوں؟ کہتے اور راضی میں بیٹھ گیا۔ تو وہ جو گانا ہوتے ہیں تو اس میں میں پیسے بھی پھینک دیتا ہوں تھوڑے تھوڑے۔ پھر جب اس کی فوٹو سیٹ لگا تو میرا صرف یہ سر فوٹو سیٹ میں لگا تھا، دور سے پہچانا جاتا تھا۔ پھر میں لوگوں کو بلاتا تھا کہ اوگر ہے زمان تصویر داد ہے، اوگر اتنا شوقین تھا۔ صحیح۔ پھر میں نے ابراہیم اسٹوڈیو سے باہر چائے کی دکان نکالی شو بیس کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ایکٹر بن جاؤں، اچھا، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ پھر رب نواز صاحب اللہ بخشے اور امان صاحب پشتوں کے ولن تھے، ہیرو تھے، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر چائے کی دکان پر کبھی کبھار نعمت سرحدی صاحب، بدر منیر صاحب، یہ لوگ آتے تھے تو میں ان کو چائے ادھار دیتا تھا۔ میں نے کہا ذرا پکا ہو جاؤ نا، میں بھی اچھا، اپنا لائن سیدھا کروں نا۔ ٹھیک۔ تو وہ بھی پیسے دیتے تھے لیکن میں کم لیتا تھا جازب سیل سے۔ پھر آیا جی 72 تو غریبی تھی، بہت زیادہ غریبی تھی، صحیح۔ اور غریبی میں انسان خوش رہتا ہے، اتنے پہاڑ نہیں اٹھاتے سر پہ نا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو پھر میں کسی خوانی بازار میں میرے پاس اپنا رکشہ تھا، اچھا، غربت تھی، ٹھیک، میں نے 8100 پر لیا تھا، اس وقت 8 لاکھ تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ یہ جو قصہ خانی کا تھانہ ہے نا، یہ اوپر چائے کی دکان تھی اور نیچے پڑ بچایا کرتے تھے لوگ چائے پینے کے لیے۔ تو میں بھی رشکہ یہاں پر کھڑا کر دیتا تھا، کبھی کبھی چائے پی لیتے تھے۔ تو 3 آدمی بیٹھے تھے، بہت کام کے تھے اور اونچے شاعر تھے۔ کسی نے بتایا کہ شینو مل جی وہ 3 بیٹھے نہیں ہیں لوگ؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ کہتے یہ ایک قاسم مسرت صاحب ہیں، ایک یونس قیاسی ہیں، اور ایک مراد شنواری ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے یہ شاعر ہیں بہت بڑے، اور مراد صاحب نہیں ہیں وہ حمزہ بابا کے بیٹے، یہ تو ریڈیو پاکستان پشاور میں ہیں، اچھا، لکھتے رہتے ہیں۔ بس میں کہا السلام علیکم جی، کہا وعلیکم السلام۔ تو وہ چائے ڈال رہے تھے، میں نے چینک اٹھائی اچھا، اور پیالوں میں چائے ڈال دی اور ان کے دے بھی دیا۔
تو مراد صاحب دیکھ رہے کہتے ہیں وائوڈ کیا تشے کے ٹھیک کیا میں نے کہا جی بس رشکا مرسته دی جی خپل مزدوری دا گزارا دی جی ویچ ریڈیو کے کار کھڑے ریڈیو میں کام کرتے میں نے کہا کیوں نہیں جی میں نے یہاں سے پکڑ لیا کہتے چھوڑو نا میں نے کہا نہیں جی میں دبا رہا ہوں جگہ دبا رہا ہوں کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں بس بیٹا تم کل آنا ہم ریڈیو چلے جائیں گے تعلیم تو ہے میں نے کہا جی بس ٹکا ٹکا ہے گزارا ہے وہ مجھے ریڈیو پاکستان لے گیا وہاں پر پھر نواب علی یوسف زئی صاحب تھے ایم کے شاہد تھے یہ روز جو ہے جے وی ٹی میں اس کا نانا تھا کہ والد صاحب تھے میرے انٹرویو لیا گیا انٹرویو میں پاس ہوا 2 دن مجھے بکنگ دی میں نے کہا بکنگ کیا ہوتی ہے اتنی سمجھ تو نہیں تھی پھر جو 2 دن کا پروگرام میں نے کیا تو اچھا لگا اسے پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تو میرے خیال میں 37 سال 40 سال میں نے ریڈیو پاکستان پشاور میں کمپیئر ادھر سے پھر آپ کا یہ فنی سفر کا آغاز ہوا سفر کا آغاز پھر فرمان اللہ جان صاحب جی ہمارے سینئر ڈائریکٹر ہیں جی ہمیں ٹھیک ریڈیو سے مجھے اٹھا کے لے گئے یہ 74 میں مجھے ڈرامہ ملا اس میں میں نے لیڈ اس وقت بھی آپ کامیڈین تھے یعنی آپ یہی طنز و مزاح کرتے تھے ہاں طنز و مزاح میں تھا اچھا بالکل ٹھیک یہ خدا داد صلاحیت ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ دے کوئی بن نہیں سکتا بنا کے بھیجا گیا ایسا ہی ہے کوئی بنتا نہیں آج تک کوئی مجھے دکھائے یعنی ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہیں کوئی بن گیا اس میں شاید میرے بغیر کامیڈین تو بس پھر وہاں سے مجھے لیڈ ملا اگیوال ایک ڈرامہ تھا انڈے بیچنے والا پھر لگا رہا ریڈیو بھی کرتا رہا ٹی وی بھی کرتا رہا اسٹیج بھی کرتا رہا آپ پوچھیں اچھا تو یہ جو مطلب ہم نے 60s میں ٹی وی آیا پاکستان کے اندر تو اس کے بعد یعنی اس خیر ہمارے بچپن میں جب ہم نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو جو مطلب یہاں پشاور اسٹوڈیو سے اگر کوئی کامیڈین ہوتے تھے تو اس میں آپ تھے اس میں اسماعیل شاہد تھے پھر اس میں جو ہے نا کاظم اللہ صاحب تھے یہ جو آپ لوگوں کا ایک گروپ بنا مطلب ایسی بائی چانس بن گیا یا کچھ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وہ ہے کہانی ہے ہم سے پہلے سردار بادشاہ صاحب تھے سید ممتاز علی شاہ صاحب تھے کاظم اللہ صاحب تھے نثار عادل تھے قاضی محمد خامد صاحب تھے یہ ہمارے ریٹر جو ہے خالد داد امید صاحب تھے خالد امید صاحب بھی کامیڈی کرتے تھے اچھا وہ بھی کرتے تھے ہاں اور خامد صاحب بھی کرتے تھے اور ساتھ میں کاظم اللہ صاحب بھی تھے جی یہ مکمل ٹریجڈی بھی کرتے تھے اور کامیڈی بھی کرتے تھے ٹھیک تو پھر میں اور اسماعیل گئے آگے کاظم اللہ نے ہمیں سپورٹ دی کہ بیٹا ایسا کرنا چاہیے خامد صاحب نے دی نثار عادل صاحب نے دی یہ لوگ پہلے ہم سے یہ تھے پھر بعد میں ہم نے یہ جگہ پکڑ لی اسماعیل نے میں نے کاظم اللہ نے نظر محمد صاحب نے ایسے بہت لوگ تھے گلبالی تھے ہمارے گروپ بن گیا ٹھیک پھر خوش قسمتی سے پی ٹی وی میں ہمیں پروگرام ملا رنگ پرنگ جی رنگنا جس میں ہم قوالی بھی گایا کرتے تھے بینجو ملنگ برادر بالکل یہ سب مجھے یاد ہے آپ کو نا تو پھر ہمارے گروپ بن گیا اچھا تو جہاں پر بھی ہم جاتے تھے گروپ کی شکل میں جاتے تھے ہمیشہ صحیح ہے پھر کامیڈی ایسی بڑی کہ ٹریجڈی ہم بھول گئے کر نہیں سکتے تھے ٹریجڈی تو بہت آسان ہے ماں نہ مورے خدا دے پارا کسی کو ہنسانا کسی کو خود سے ہٹانا اپنے طرف توجہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے یہی میں اسی طرف آؤں گا کہ یہ جو کامیڈی ہے ہاں یہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے یا اگر کوئی مطلب سیکھنا چاہے وہ کر سکتا ہے اگر صحیح معنوں میں سیکھے اسے کام کو کام کہیں اچھا تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کچھ ملا ہونا کہ وہ تم میرے اس بندوں کو مسکرانا دو اس کو ہنسانا دو اس کو تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کامیڈی کر سکتے ہیں ٹی وی میں جائیں ریڈیو میں جائیں یا آپ نے خود جو ہے نا یہ ریلائز کیا خود بخود اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی اور میں خود یہ کرتا رہا کسی نے سمجھایا نہیں اچھا قاسم اللہ تو ہمارے ٹیچر تھے لیکن تلفظ کے ٹیچر تھے اچھا شنودا مت کرو یہ سب مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو
अच्छा हाँ, लेकिन सीधा हमने खुद, अब इसमाइल शाहिद है, जी, यानी नामों में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाम है। इसमाइल शाहिद का भी थोड़ा बहुत नाम है, जैसा मेरा थोड़ा बहुत नाम है। तो इसमाइल शाहिद से आप पूछ सकते हैं कि ये खाके, ये कुछ जो है अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, मुझसे अच्छा है, लेकिन इसमें मेरी शमूलियत शामिल है। बिल्कुल। आप इसमाइल शाहिद से ही पूछे, आज भी वो आपको कहेगा कि ते शागिर्द अच्छा है। अच्छा, तो अगर झूठ ना आप हो, वो अपना उस्ताद मानते हैं? हाँ मानता है मुझे। अच्छा, ठीक, वरना मैं इसमाइल शाहिद को उस्ताद मानता हूँ अपने। सही है। क्योंकि वो नहीं, वो बिल्कुल आप जो बता रहे हैं, यानी आप दोनों का ऐसे एक ग्रुप बन गया कि ग्रुप बन गया। वो जो पॉपुलैरिटी में सपोर्ट है तो वो दोनों की है। मतलब अगर उसकी कुछ है तो उसमें आपका हिस्सा है, अगर आपकी पॉपुलैरिटी में तो उसका हिस्सा है। हिस्सा है ये। अच्छा, आप वो ये सीडी वाला कॉमेडी क्या था, मीरवैस, जी जी, आप जब ये स्टेज में काम करते थे निश्चर हॉल में, तो कहते हैं शिनो मामा मैन जी, वही मुझे कोई नहीं हंसा सकता, कोई भी, अच्छा, चाहे इस्माइल हो या कोई भी, लेकिन मैं आपको देख कर हंसता हूँ, मुझे हंसी आ जाती है। ठीक, तो मैंने वो भी दिमाग में डाला हुआ था ना, मैंने कहा कुछ अच्छा। तो है बच्चे, कुछ बीच में है जो तुम ये, तो ये है कि सीख, जो कोई काम सीखे ना। अब देखे ना, इसमें शायद मेरे कितने साल हो गए ना काफी, बिल्कुल, इस फील्ड में 50-52 साल हो गए हमारे। कोई आया हमारे पीछे, कोई है, कोई बताया हमें? नहीं है। इसी तरफ मैं आऊँगा कि शिनो मामा, ये जो कॉमेडी है, हाँ, ये कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है? बस अपने आप को भूल जाओ, अच्छा, अपने आप को भूल जाओ और तुम ये समझो कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ और करके दिखा रहा हूँ। सही है। वो जो होता है ना प्रेशर, वो अपने आप पर तारी कर ले। ये ना कहे कि यार खलक बस हो, बद खबर है तो बुरी बात है, अच्छा। फिर आदमी फंस जाता है। अच्छा, ठीक। हाँ, फिर फंस जाता है आदमी। और अगर लोग दाद न दे, जैसे आप कॉमेडी कर रहे हैं, लोग दाद न दें, तो फिर आपको क्या महसूस होता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, यानी फिर क्या? बिल्कुल ये अच्छा, महसूस होती है। ऐसा होता है? हाँ, प्रेशर बढ़ जाता है। अप्रिशिएट ना करें आपको कोई, और ताली भी ना बजाए, सही है। इसके साथ हमारा हौसला बढ़ जाता है कि यार ये काम हमने अच्छा किया, सीन अच्छा था, लोग हंस गए, मान गए, हमें मान गए कि ये ठीक है, तो हम खुश होते हैं। और अगर कोई ऐसे बैठे तो फिर उसके लिए हम भी कह देंगे खाना खराब है, लिखो भाई लहसुन पड़ा कोले। लेकिन अच्छा, अब कॉमेडी जो है ना, वो मतलब कई किस्म की कॉमेडीज हम देखते हैं। अभी तो खैर उसकी बिल्कुल शक्ल तब्दील हो गई है ना। अब तो जो हम टिकटॉक है या आप जो यूट्यूब पे इधर उधर देखते हैं, तो उसमें वाहियात होती हैं बहुत ज़्यादा। आजकल में और उसकी कॉमेडी में क्या फ़र्क है, या ये आजकल क्या बन गया है, ये क्या है? मैं तो कहता हूँ कि रोजगार और बेरोजगारी में फ़र्क है, इतना फ़र्क है। एक आदमी काम पे लगा हो ना और एक बेरोजगार हो, इतना फ़र्क है। लेकिन हमने थोड़ा बहुत सीखा अच्छा, रंगीला से भी। अच्छा, रंगीला जो था ना अपने वक्त का, बिल्कुल फुल कॉमेडियन था। अच्छा, फिर उसके बाद मनोवर ज़रीफ आया, नन्ना आया, बहुत लोग आगे पीछे, लेकिन वो जो करता था ना, तो वो मूवमेंट के साथ करता था, ये और ये अच्छा, लोगों को हंसाता था। हम ये थोड़ा करते हैं, ज़बानी हम जमा खर्च ज़्यादा करते हैं, तो अच्छा। उस कॉमेडी में उसमें फ़र्क है बहुत बड़ा। आजकल जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या ये टिकटॉक पे, हमारी कापी हो रही है ना, ठीक, वही निकाल के देख रहे हैं ना, लोग करते हैं लेकिन पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम कोई मकाम लें, अच्छा, कोई जगह पकड़े। नहीं पहुंच सकते। बाज होंगे जो कोशिश करते हैं और जो पहुंचे भी हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं, ये नहीं हैं जो पहुंच गए हैं, लेकिन कॉमेडी एक अलग फील्ड है। ठीक। अच्छा, ये शिनो मामा, ये कॉमेडी में जो आपके लिए लिखता है, हाँ, उसका ज़्यादा कमाल है या एक्टर का ज़्यादा कमाल है? हम हुमायूं हुमा साहब को अल्लाह ज़िंदगी डॉक्टर और सदुल्लाजान भर साहब लिखा करते थे हमारे लिए, बहुत अच्छे लिखा करते थे। लेकिन बाज़ औक़ात विदाउट ऑफ स्क्रिप्ट हम जाते थे, अच्छा, तो वो तो बैठे होते थे, कह रहे सुनो इस्माइल उम्दा वही खाग लिख प्रे दई, अच्छा, अच्छा, यही कहो जो आपने ठीक, एक्सटेम्पोर कहा है ना, यही कह दो। तो कहते जी तासली कली जी यार छोड़ो ना, ये कहो। तो उसमें हम आगे पीछे करके खाका बना लेते थे। अब देखें ना, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ये एक आंख बंद करके स्किट था, पीटीवी में आता हूँ तो
کاظم اللہ صاحب کو اللہ بخشے ہلو ماما خورا لو بنڈری ماما رالو میل رامبیلیا سنگ خی ایسے نا تو وہ راستہ چل دیتا بولے کیوں آنکھ باندھے ہوئے تو نے میں نے کہا رامبیلیا یار میں میچ دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ اور یہ لڑکے کھیل رہے تھے اور ایک بال آیا ٹی وی سے اور یہاں مجھے لگ گیا کہتے اللہ ماما دے ٹی وی نے بال رالو میں لاؤ کر رامبیلیا ٹی وی نے بال بوٹ رہا ہوا تو اور دل تو لگی تو معاشرے کی وہ اس کے لیے ہم کرتے تھے کہ نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ جو گلی کوچوں میں لڑکے کھیلتے ہیں نا گندا بالوں سے یا کوئی لگ جاتا ہے تو ان کے بارے میں ہم نے کیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ تھا بھی پیچھے خا کے ہم جو کرتے تھے نا بیک گراؤنڈ اچھا تھا اچھا تو بعض اوقات رائٹر صاحب کہتے کہ نہیں یہی کہو جو تم نے ایکسٹرم پور ڈائلاگ ہے. اچھا تو آپ نے کتنی زبانوں میں کامیڈی کی ہے؟ ہندکوں میں، پشتوں میں اور افریدی میں. اچھا اردو. اچھا وہ تو لہجے ہے مطلب زبان پنجابی میں بھی کی ہے؟ پنجابی میں بھی کیا اور نیا کاسو ہاؤس میں بھی کیا میں نے. اچھا کافی. لیکن زیادہ تر تو آپ نے پشتو میں کی ہے نا؟ پشتو ہماری اپنی کلچر زبان ہے ہماری. اچھا تو ابھی میں اور بھی آؤں گا لیکن آپ اپنے کامیڈی پہ بات ہو رہی ہے تو اگر آپ آئے نہیں، اگر آپ وہاں بیٹھے رہیں آئے نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا کون سا کریکٹر جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا وہ کون سا مطلب کریکٹر تھا؟ وہ کون سی یا کامیڈی تھی؟ کون سے وہ کردار تھا؟ کون سا وہ کردار تھا؟ ایک کردار تھا یہ رنگ پرنگ یا رنگون. رنگ برنگ بالکل. ہاں جی. اس میں یہ شہری زبان ہے نا، نبوت بندے شناس ہے نوزر صاحب یا بیڑی بندے چپ ہے پلار اس میں شاید پلار ماں بندے شادی میں بیڑی بندے چپ دے پلار بندے شادیوں کو سے جوڑ کو تا بندے شادیوں کو. تو پھر کاظم اللہ صاحب ہمیں کہتے تھے کہ یہ لو وہ لو رشوت لو یہ لو جان بناؤ. تو میں نے کہا نبوت بندے شناس ہے یہ حضور صاحب یا بیڑی بندے چپ دے منہ تو حرام کمائی باندھے خیر حرام کمائی ہمیں دکھا رہے ہو. تو وہ مجھے بہت پسند تھا. پھر دوسرا جو تھا جانان جس میں الفظ مجاہد سے جانان بن گئے. بالکل. آج تک ان کا نام جانان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو اس میں میرا کردار تھا الفظ مجاہد کا والد کا. تو میں خود کو نہیں پہچانتا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں تھا زیما کہ زما پلار دے کہ میرے چچا یہ کون ہے اور میں خود تھا. بہت اچھا کردار تھا. اس میں غٹا بے تھی اللہ بخشے، سید ممتاز علی شاہ صاحب تھے، جانان تھا، نوشابہ صاحبہ تھی، ثروت علی صاحبہ تھی. جی. اچھا بہت اچھا پروگرام تھا جانان. ٹھیک. نہیں یہ بھی بڑا مشہور. ہاں مشہور تھا. تو آپ اس میں مطلب جو آنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ اس میں جو ہے نا آپ کا ٹھیک ٹھاک قسم کا گزارا ہوتا ہے، آپ کا گھر چلتا ہے، یہ ہو سکتا ہے مطلب یہ چل رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو اس فیلڈ میں میں خوش ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے. میں شوق سے کر رہا ہوں یہ کام. اور باقی تو روزی تو اللہ کا ذمہ ہے. بالکل. واللہ خیر الرازقین. وہ تمہیں دے گا چاہے تم کچھ کرو نہ کرو. ان پرندوں کو دیکھو نا، یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا؟ صحیح. جھاڑوں میں چپے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، بارشوں میں بھی ایسے کرتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں کہ اللہ بارش ہے، ہم گیلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو یوں جاتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں، اس طرف سے کھا پی کے آتے پھر ایسے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں. تو روزی تو اللہ دیتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ فیڈ روزی دے گا، نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا. تو میں مطمئن ہوں اللہ کی جانب سے. اکثر آرٹسٹوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب مطلب عمر گزر جاتی ہے اس کی تو پھر وہ بڑے مشکل میں ہوتے ہیں. یہاں ہمیں خاص کر پختونخوا کے اندر ہم نے دیکھا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ بڑے آرٹسٹ میں نے دیکھے پختونخوا میں جو تھے ہمارے. آپ یقین جانیں گلبالی جو اس کے لیے ہم بیٹھے تھے، طارق جمال صاحب بنو کا تھا میرے خیال میں. گلبالی نہیں اللہ بنو سے بچائے، یہ بانامانی کہتے ہیں پشاور میں. اچھا یہاں. اچھا اس کا ہاں پیدائش بھی اسی کی ادھر تھی. تو اس کا پھر اب میں بولوں کیا نہ بولوں، افتخار کیسر صاحب بہت بڑے آرٹسٹ تھے. وہ بھی ایسے یعنی آپ کو پتہ ہے. پھر صلاح الدین جی
اس کے لیے ہم نے دیکھو پھر فلم سٹار طارق شاہ ہم نے چیریٹی شو کی اس کے لیے بالکل نشترال میں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جب عروج پر ہوتے ہیں نا جی. جوانی میں تو خود کو پہچانتے نہیں. اچھا. جو بھی برائی یا جو بھی ہو وہ کر لیتے ہیں, پھر آخر میں اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے. جوانی میں جب عروج پر ہوتے ہو تمہیں پیسہ ملتا ہے, تمہیں عزت ملتی ہے, خود کو سنبھالو نا, صحیح ہے. سنبھالو نا خود کو یار. ٹھیک. میں نے ریڈیو پاکستان میں 14 سال ٹنگ ٹکور لائیو پروگرام کیا. ٹھیک. پوچھ سکتے ہیں آپ 14 سال لائیو ایک مدت ہے, ایک میعاد ہے. اور یہ آپ کے سامنے شنو مینو 12 سال اس کے ہو گئے. بالکل. یہ بیٹی خیبر سے. خیبر ٹی وی کا. اچھا, تو آپ شنوما میں آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی بزنس وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. اچھا. اللہ تعالیٰ اس میں بہت, جب میں سوتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ آج بھی تو تھا, ان اندھیروں میں بھی تو ہے میرے ساتھ, اور کل پھر اجالوں میں تو ہی ہے نا. وہ بنا دیتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کچھ نہ کچھ بن جائے. ورنہ میرے بچے ہیں کام پہ لگے ہیں اور مجھے کہتے بابا اچھا بس کا. میں نے کہا بیٹے میں تجھ سے بس کوم خلق نہ بس گئی. ٹھیک ہے. تو اچھا, ابھی جو آپ موجودہ یعنی دور میں آپ جو کامیڈین کو دیکھتے ہیں, نوجوان ہیں, کوئی ایسے نوجوان ہیں کہ جو ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں, وہ واقعی جو ہے نا بالکل معنی خیز یا بالکل ریزنیبل کامیڈی کر رہے ہیں؟ نہ الحمدللہ نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں. الحمدللہ. اچھا. کیونکہ میں اور اشفاق تورو اور عزیز اجاز صاحب مردان میں جج بنے تھے, یہ سب کامیڈی کرتے تھے. شنو ماما سب اچھے ورشہ اسٹیج تھا ورشہ. تو عزیز اجاز صاحب میرے ساتھ بیٹھ, میں جیسے خود نہ پوئے گا ججمنٹ کا یہاں شنو ٹھیک دے خواہ گورا خواہ جانے. تو سب لوگ آئے کامیڈی پر, اس نے کپڑے پھاڑ دیے اپنے. لیکن میں جس 100 نمبر اور کوئی 8 نمبر بور کو. اچھا. میں نے شپاگ ور کی جی میں نے 6 دے دی, نہیں پہنچا. کسی نے کوشش نہیں کی یار, کوشش نہیں کی. بس کوشش انہوں نے صرف پیسوں کے لیے کی اور وقت کے لیے کی. کہہ بس زر خلاص یار چدا گانا ہوئے ماں دا خبر ضرور یار بچہ پیسے والے موسم. ہم نے کبھی پیسوں کو نہیں دیکھا. میں نے جب پہلے پرفارم کیا پی ٹی وی میں تو مجھے چیک ملا 95 روپوں کا. اچھا. تو میں لوگوں کو بتا رہا کرتا تھا کہ یہ چیک وہاں غصے دے, کوئی داستان نہ دے, یہ تیرا نہیں ہے. اچھا. 95 روپئے کسی کا اعتبار نہیں تھا. داتا چرتا لی داتا تھا. میں نے اللہ ماتا ملوش میں نے لیے. تو مجھے آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے, کیونکہ مجھے ہنسائے چلو آؤ نہ کوئی دیکھے. ٹھیک. میں اسے خیر اپنے آپ سے 500 روپے بھی دے دوں گا, کوئی مجھے ہنسائے, یا میں ہنساتا ہوں مجھے 250 دے دے, خیر ایسا کہتا ہوں, پیسوں سے اللہ بچائے. جی ہے نا, ایک آرٹسٹ, ایک کامیڈین ادھر جو ملک کے حالات ہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ تو یہ جو ابھی پاکستان کے سیاسی حالات ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو یہاں پہ مطلب بہت ایک جنگ چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں, کئی سالوں سے چل رہی ہے. رفعت صاحب جی آپ تو کنگ ہیں ماشاءاللہ, میں آپ کو مانتا ہوں. کامیڈی میں نہیں, اس میں اس فیلڈ میں آپ کو مانتا ہوں. آپ کی بہت کاوشیں ہیں, آپ نے بہت کام کیا, کر رہے ہیں آپ بھی. بہت شکریہ. ہمارا ملک جو ہے پاکستان ایک ملک ہے, اس میں رہنے والے جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے, ان میں تھوڑے سے لوگ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اب میں یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے, کہہ رہا ہوں اس ملک پہ کیا ہوا ہے. ہم پہلے زمانوں میں گئے تھے, یہ عرب کسی کو بتانا نہیں, تو اس نے کہا کہ پاکستان سے سرسبز ملک اور مالدار ترین ملک اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے. عربوں کا یہ فیصلہ تھا. صحیح. تو پاکستان اچھا ملک ہے یار. اچھا میں آپ کو گر کی بات بتاؤں, سیاست کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں گے؟ سیاست خدمت نہیں جی نہیں, مطلب جو اصل معنی ہے نہیں جی نہیں جی, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, لیکن آپ مجھے پکڑیں گے نہیں. سیاہ کہتے ہیں کالخ کو. اچھا. سیاہ ست. ان لوگوں نے سیاست نہیں کی, سیاست کر رہے ہیں. صحیح ہے. سیاست کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, میرے لیے کریں گے, آپ کے لیے کریں گے. یہ تو سب کو سیاہ کر رہے ہیں.
ہمیں بھی سیاہ کر گئے ہیں. صحیح ہے. ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر عرب کے ساتھ تیل ہے، کھجور ہے، تو ہمارا ملک تو سرسبز ہے یار. اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ صحیح. پہاڑ زرخیز ہیں، سمندر زرخیز ہیں، کھیتی باڑی زرخیز ہیں. آپ دیکھیں نا 4 موسم آتے ہیں یار. بالکل. غلطی تو میری ہے جو میں پاکستان کا نام بدنام کر رہا ہوں باہر ملکوں میں. کس نظر سے ہم لوگوں کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ میں بھی پاکستانی ہوں؟ صحیح. پاکستان کا نام بدنام مت کریں. پاکستان تو پاک سے نکلا ہوا ہے. جو لفظ ہے پاکستان، بالکل گلو گزار ملک ہے. اس میں اچھا نہیں ہوں. میں جو ہے میم زرما سب کچھ زما، میں اس سیاست میں لگا ہوں. کاش میں تیرا خیال رکھوں نا. تیرا خیال نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھتا ہوں. بس میں پر ہوں، باقی جو ہو وہ ہے. نہیں. ہمارے جو لیڈران صاحبان بیٹھے ہیں، کوئی بتائے ایک میں 1-2 ہوگا جو سمجھ والے ہوں گے، جو پاکستان کا مطلب سمجھیں گے. قائد اعظم نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. بالکل. اس پر چلو نا. صحیح. اس پر چلو نا. ٹھیک. تم تو اس پر نہیں چل رہے ہو نا، تب تم گرے ہوئے ہو. نام تمہارا نیچے جا رہا ہے. تمہارا پاکستان کا نہیں، پاکستان کا نام اونچا جائے گا. صحیح ہے. تو آپ جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے آپ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. کون سی حکومت اچھی رہی ہے خیبر پختونخوا میں جن نے آرٹسٹوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ ایک حکومت آئی تھی 2-3 مہینے ہمیں کچھ ملا آرٹسٹوں کے لیے، پھر اسے بند کر دیا گیا. یہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی شاید؟ میرے خیال میں یہی تھی. ہاں. اچھا. تو 2-4 مہینے یہ چلے تھوڑے بہت آرٹسٹوں کے لیے. پھر 50 کروڑ میرے خیال میں آئے آرٹسٹوں کے نام پر. تو ہمارے معاشر کو اللہ زندگی دے، ابھی زندہ ہے، انہوں نے وہ پیسے BRT میں ڈال دیے. اچھا. اچھا. کہتے نہیں آرٹسٹوں کو مت دو. ٹھیک. تو یہ مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹوں کو ضرورت ہے کہ حکومت اس کو سپورٹ کریں؟ یار آرٹسٹ کس لیے بنے؟ ان کا تو یہ گلہ ہے، ان سے صلہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام. ایسے پختونخوا میں تو ایسے بھی مارکیٹنگ نہیں ہے آرٹسٹوں کی. مجھے کوئی بتائے آرٹسٹوں کے لیے کوئی کالونی ہے، کوئی جگہ دیا گیا ہے؟ ٹھیک. کتنے ویران جگہ بھی پڑے ہیں. وہ ہمیں ویران جگہ دو، ہم اسے آباد کر لیں گے. کچھ پلاٹ دو ہمیں. یار کچھ تو کرو نا. ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا. نام اپنے لیے نہیں کمایا، نام تو آپ لوگوں کے لیے کمایا. آپ ہمیں کاسٹ کرتے ہیں، ان کو بلاؤ. ٹھیک. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بیٹھے ہیں سیٹ پر کہ بھئی آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز. وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں ایسا نہ کرو کہ کوئی اللہ کے سامنے تمہارا نام لے. مطلب آپ تو خیر ابھی آپ کا تو ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ابھی اس طرح اور جو ہے نا اگر یہاں کوئی آپ کی طرح مطلب چاہیں کہ وہ ایک بہت بڑا نام بنائیں، تو کیا خیبر پختونخوا کی سرزمین میں اتنے مطلب اس کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ بنا سکتا ہے؟ اپرچونٹیز اتنی ہیں مطلب؟ کوئی دے نا اسے، کوئی سہارا تو دے. اسے کوئی بنائے نا. خود تو وہ اپنے لیے روٹی نہیں کما سکتا ہے، خود کو کیا بنائے گا؟ آپ اٹھیں، اسے حوصلہ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. آپ اسے کہیں تم کیا بننا چاہتے ہو یار، تمہارا کیا شوق ہے؟ اچھا یہ آؤ میں آپ کو آگے کرتا ہوں، آپ کی فیلڈنگ میں کرتا ہوں، آ جاؤ میں کچھ کرتا ہوں. اب میں ہوں، آپ مجھے نہ بلاتے تو میں کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے مجھے سپورٹ کیا نا ان ویورز کے سامنے، تو آپ نے مجھے سپورٹ کیا نا. جی. آپ نہ بلاتے، میں نہ آتا، کچھ بھی نہ ہوتا. میں ٹھیک. آپ مجھے سپورٹ کریں. میں اگر کچھ نہیں ہوں کچھ بن جاؤں گا. آپ کی ضد کی وجہ سے بھی میں کچھ بن جاؤں گا. یہاں کوئی نہیں بنا، میں خفا ہوں. اگر اس میں شاید کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے. اور سید رحمان شینو یہ 2 مر گئے، مرنا تو ہے. صحیح. بالکل. تو پھر آپ مجھے بتائیں، چلو آپ کس کو کاسٹ کریں گے کامیڈی میں؟ بتائیں نا. کوئی ہے؟ آپ کوئی نام لے سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک. نہیں لے سکتے. تو چند لوگ ہیں
جو نہیں ان کو بنائے نا. ہماری اکیڈمی نہیں ہے, باہر ملک میں جائے اکیڈمیاں ہیں بنی ہوئی ہیں. ہاں تو یہی مطلب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اکیڈمیز ہونی چاہیے یہاں پہ, مطلب کہ کس قسم کے اداکاری کو پروموٹ کرنے کے لیے, کامیڈی کو پروموٹ کرنے کے لیے کس قسم کے, مطلب حکومت کے بہاف پہ کیا اقدامات ہونی چاہیے؟ کب جب ہم مر جائیں قدم اٹھاؤ نا, پھر وہ قدم پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ شہادت کا کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ, وہ قدم نہیں چاہیے, زندہ قدم چاہیے. اب ہمارے دیکھیں نا یہ ہمارے کلچر ہے جو نشتر آباد ہے یا اور یا جو ہمارے, ہمیں کیوں نہیں بلاتے, ہمیں کیوں نہیں بٹھاتے کہ بھئی آپ کچھ بناؤ, ایک کمرہ آپ لوگوں کے لیے ہوا, 2 کمرے آپ لوگوں کے لیے ہے, آرٹسٹوں کو بلاؤ, اسے بناؤ, ہم بنائیں گے نا, ہم دکھائیں گے کہ یہ آرٹسٹ ہے, یہ آرٹسٹ ہے, یہ ہے, یہ, تو کچھ تو ہونا چاہیے نا ہمارے لیے. کیا ہوا, ہمیں کوئی بتائیں. ایوارڈ کے لیے بلاتے ہیں, ایوارڈ تو لکڑی کا, اس دنیا میں ٹوٹ جائے گی, لکڑی کا ایوارڈ دے دیتے, تو اس پہ میں کیا کروں؟ کچھ دو ساتھ, کچھ بناؤ, ہمارے لیے کچھ کرو, ہم سٹرگل کریں گے آگے جنگ اوروں کے لیے کہ کچھ آئیں, کچھ آگے بڑھیں. لوگ تو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا شینو ماما, آپ نے فلموں میں بھی کام کیا ہے, تو فلموں میں آپ نے زیادہ کام نہیں کیا ہے, لیکن وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ بس بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچائے, ہے نا. یعنی پھر تو نہیں کہہ رہے ہوں, خیر اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. اچھا, اور خدا خبر کے خلق پکی گا نا, ایسے بات کر رہا ہوں. اللہ کرے فلموں میں کام کرنا اچھا نہیں ہے. نہ وہ میں نے 5 فلموں میں کام کیا تھا. اچھا, شوق بہت زیادہ تھا. ٹھیک. میں نے آپ کو بتایا نا چائے کی دکان میں نے کھولی تھی, تو ایک تھا تربور, یہ سینئر ہمارے امان صاحب ہیں. اچھا, یہ فلم میں نے سین میں بھی دیکھی ہے, تربور. مجھے ہاں تربور. امان اس میں جو ہے نا میرے خیال میں گونگا تھا. نہیں, امان اس میں ولن تھا. اچھا ولن تھا, ٹھیک. افسر خان جو غرد ہے, اور غر سر ڈغرے وال خپل سر ماتولی. اس میں رم نواز صاحب بھی تھے, اللہ بخشے. اس میں بھی چمچہ تھا, تھوڑا بہت کام کیا تھا, معمولی سا وہ تھا نا, لیکن بہت خوش تھا. جب وہ فلم ریلیز ہوئی تو لالا سردار خان کو اللہ بخشے, اس پر خرچ آیا تھا پورے فلم پہ 80,000. اچھا, 80,000. ٹھیک ٹھیک. 80,000 خرچہ ہے. تو آپ کو کتنے ملے اس میں؟ نہیں, میں نے خود سے دیے. اچھا, ہاں, میں نے کہا مجھے لے. سچ بات؟ سچ؟ سنوبر خان ہمارا ڈائریکٹر کتنے دیے تھے آپ نے؟ پتہ نہیں 100-200 دیے تھے. اچھا, وہ بھی 100-200 کوئی ہم یہ. اچھا, اس زمانے میں بھی یہ رشوت خوری چلتی تھی؟ الحمدللہ. پھر ایک دوسری فلم تھی بادشاہ باز. اچھا, طارق شاہ. بادشاہ باز. اچھا, طارق شاہ صاحب اس سے اجاگر ہوئے ہیں. طارق شاہ صاحب جو ہے, تو اس میں میں نے نام نہیں لیتا ہوں, ایک ڈائریکٹر تھا, ایک لکھنے والا تھا, اللہ بخشے, دونوں مرے ہوئے ہیں. نہیں. اچھا شنو, مجھے اصل میں اس بادشاہ باز وہ تو نہیں جس کا ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہوا تھا, زمانوم باز دے. یہی پگوتا گرزوما زمانوم شہباز دے. وہ کیا تھا وہ؟ اچھا ڈائلاگ بھی بتایا. یہی تھا. تو اس میں میرا ڈائلاگ تھا یہ واقعی. اس میں میرے کیپٹن ماروی کا رول تھا. اچھا, امان کے ساتھ, امان بھی تھا اس میں. تو ڈائریکٹر نے کہا کہ شنو ماما, میں جی 300 روپے میں لگی, میں لاہور میں. اچھا, میں یار ماس رہا تھا, یہ 900 روپے جی, 150 روپے ہیں, اس کو رکھ لو, چینی مینی نہیں خریدوں گا دکان کے لیے نا, پتے متے خیر ہے, اور 150 روپے میں آپ کو جب فلم کمپلیٹ ہو جائے گی پھر دے دیں گے. کہتے بس ٹھیک ہے یار. اس میں ہماری دکان میں کچھ گڑبڑ ہوئی, کچھ دودھ کے پیسے رہ گئے تھے ہمارے پیچھے, ہم پھر بھاگ گئے لاہور سے, وہ فلم بھی پھر رہ گئی. اچھا, تو اس میں پھر کاسٹ ہوا طارق شاہ صاحب. تو اس میں گانا ابھی میرا ایک گانا اس میں 150 روپئے میں ریکارڈ کیا اس نے. اچھا, کرم نے لیے ہے نا, ٹھیک. یہ تو بتا دینا. تو توبہ توبہ گلزار دے ہو رخسار دے, توبہ اس نے میری کلوز لگائے 150 روپے کا. تو بس ٹھیک تھا. پھر میں بڑے مدت کے بعد گیا لاہور. میں جی آگا فلم مجھے آگا ہو گیا, وہ فلم ہو گیا یا شوید ہے. تو پھر اس کے بعد ایک تھی لستونی مار آستین کا سام. اچھا, اس میں اسماعیل شاہد صاحب دونوں تھے, اور اچھا وہ کیا. پھر اس کے بعد میں نے وہ بنارس ہے, اچھا, اور شڑنگ دا بگڑو, یہ شاہد خان جو ہمارے
فلم ایکٹر ہیں، اچھا ٹھیک. ساتھ میں نے کام کیا. پھر آخری فلم میری 5ویں مسافر تھی ارباز خان کے ساتھ. ٹھیک. پھر اس کے بعد ارباز خان کے ساتھ. اچھا یہ تو ابھی حال ہی میں بنی ہے مطلب جی پرانی نہیں ہے مسافر زیادہ. ہاں جی اچھا ہاں. ٹھیک. تو پھر آفر بہت زیادہ ہوئی لیکن وہاں کا ماحول دیکھا نا اچھا. تو مجھے خوف ہوا. میں نے کہا یہ اپنی کامیڈی بھی نہ جائے اور کہیں یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تو میں نے پھر چھوڑ دیے. اچھا اچھا شنو ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو میں اب وہ کیا نہیں یار ابھی تو ابھی سالوں سال باقی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو شنو میں آپ جو ہے نا ماشاء اللہ خوبصورت بھی ہیں. تو جب آپ ابھی بھی آپ جوان لگ رہے ہیں لیکن آج سے 25-30 سال پہلے تو آپ کڑیل جوان تھے. تو اس وقت تو جب فلموں میں مطلب وہ یا ڈراموں میں لوگ وہ ایسا دور تھا کہ زیادہ ٹی وی شی وی نہیں تھے. جو لوگ ٹی وی پہ آتے تھے بڑا اس کو لوگ آنر کرتے تھے بہت زیادہ گلی محلوں میں. تو آپ تو اس وقت آپ کے ساتھ بھی کوئی یہ لڑکی شڑکیاں تو رابطے کرتی ہوں گی؟ جی لڑکی شڑکی اللہ تعالیٰ شڑکی سے بچائے لڑکی سے بچائے. ہاں بہت تھے ریڈیو پاکستان میں. آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں وہ آج تک وہ لڑکی عورت بن کی زندہ ہے. اچھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ ریڈیو پاکستان میں کہ جب میں شادی کروں گی تو شنو سے کروں گی. اچھا. اور وہ اتنی وفادار ہے اللہ تعالیٰ اس کو ابھی زندگی دے. اس نے ابھی تک شادی نہیں کی اور میں نے 2 کر لی. یہ انسانیت ہے. اچھا. تو آپ نے مطلب لو میرج کی ہے؟ ہاں لو میرج کیا لیکن 1 یا 2؟ نہیں وہ لو میرج تھی اور وہ بہت مجھے پیاری لگتی تھی. وہ فوت ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک. اور بہت اس کے بعد پھر میں نے دوسری شادی تو کری. یہ کیسی لو میرج ہوئی؟ وہ فوت ہو گئی اور آپ نے دوسری بھی کر لی؟ نے مجھے خواب میں بتایا تھا کہ کر لو. اچھا. تو پھر یعنی مطلب آپ نے تو کافی ساری لڑکیوں کے دل بھی توڑے ہوں گے؟ نہیں میں نے ان کو دل دیا نہیں تھا نا. اچھا. انہوں نے دیا تھا تو توڑا کیسے جاتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بچ کے رکھا. اچھا. دیکھیں ہماری فیلڈ رفعت صاحب ایسی ہے نا اس میں مطلب ہے کہ سب کچھ اویلیبل ہے. آپ جہاز میں جائیں بائی ایئر جائیں ہوٹل جائیں کھانا سب کچھ آپ کو اس میں. لیکن الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے بچا کے رکھا ہے اور یہی وجہ ہے اچھا ماشاء جو میں آج آپ ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نہیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کیونکہ ہمیں اتنا تو اندازہ ہوتا ہے اداکاروں کے اسکینڈلز بنتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا اس طرح یعنی کوئی ایسی ہمیں مطلب نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ شنوما میں بس اب ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے مطلب یار مجھے ڈرا رہے ہیں میں مرتا تو نہیں بار ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں اتنے ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے گنجائش ہے. تو آپ کا جو ہے نا پسندیدہ اداکار کون ہے؟ اداکار یا اداکارائیں؟ پھر اداکارائیں بعد میں پوچھوں گا پہلے اداکار بتائیں. پہلے جو اداکار تھا فلم سٹار یا اپنے فیلڈ میں؟ فلموں کے بتائیں. پوری دنیا میں بتائیں ایسا نہیں انڈیا میں بھی ہے کہیں. بدر منیر صاحب. اچھا. وہ مجھے بہت پیارے لگتے تھے اور آخر میں مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے. اور جب وہ مرنے کے تھوڑے دن پہلے میں نے ان کو دعا دی کہ اللہ یہ تو تیرا سٹار ہے سپر سٹار ہے ان کو زندگی عطا فرما یہ تو بیمار ہے. اور وہ رو رہا تھا میں نہ یار ولی جا رہی میں تھا پارا دعا کو. بدر منیر مجھے پسند تھا. اچھا. اور اسماعیل شاہد مجھے پسند ہے. اچھا اسماعیل شاہد بھی آپ کو پسند ہے؟ پسند ہے. اچھا ٹیسٹ کے لیے. یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نہیں حقیقت ہے. اچھا. اچھا آدمی ہے وہ بھی ان سے کنڈلوں سے باہر ہے نمازی ہے. اچھا. اور اچھا ہے نمازی تو ہے. اور ایسے پھر یہ ہمارے جو اس میں تھی غٹے بے تھا سید ممتاز علی شاہ سے مجھ میں. لیکن سب سے زیادہ جو پسندیدہ میرا دل پہ جو چھائے ہوئے ہیں وہ سید سردار بادشاہ صاحب ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. اس نے تو اداکاری چھوڑ دی ہے ابھی چھوڑ دیا اداکاری. زندہ ہیں اچھے ہیں سید ہیں مجھے بہت پسند ہے. میں یہ کرونا کے دور میں تھوڑی سی باتیں گیا جی پلیز. تو میں نے دروازہ کٹکھٹایا تو کوئی آدمی نکلا ہے. میں نے کہا السلام علیکم. کہ وعلیکم السلام پیار و محبت سے. میں نے کہا جی بادشاہ سے ملائیے گا. تو ہنس پڑا کہتے شنو زی مکنا داڑھی چھوڑی تھی. اچھا. وہی شنو زی مکنا. تو پھر میں نے اسے کیا مذاق کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ نہیں میں پہچانا نہیں. تو خوبصورت ہے ہی بالکل. تو داڑھی کے ساتھ ہو. میں نے کہا اس کا بھائی ہوگا اچھا بیٹا ہوگا. کہتے میں خود ہوں. تو مجھے بہت پسند. پھر اس سے غٹا بی بھی ہے نوشابہ بی بھی ہے. اچھا ٹھیک. یہ آرٹسٹوں میں آرٹسٹ ہے. سید ممتاز علی شاہ صاحب ہیں خامد صاحب ہیں مجھے بہت پسند ہے.
اچھا آج کل میں جو آج کل کی جو گلوکار ہے ان میں آپ کو کون پسند ہے؟ استغفر اللہ. اچھا گلوکاروں کے لحاظ سے گلوکار یار جو مجھے پسند تھی گلنار بیگم تھی اچھا وہ جو تھی, نہیں وہ تو خیال محمد صاحب تھے, ہدایت اللہ صاحب تھے, باقی جو بچا وہ کالے چور لے گئے, یہ جو کل چل رہے ہیں نا, تو ان میں جو آج کل مجھے پسند ہے, ایمان سے بات کر رہا ہوں, تو کرن صاحب ہے. کرن صاحب کا جی اچھا پورا نام جو ہے, اچھا یہ سنگر ہمارے کیا ہے, کرن, ہاں کرن خان, اچھا کرن خان, مجھے اچھا کرن خان, کرن خان, اچھا کرن خان, نہیں وہ تو لڑکی تھی نا, ٹھیک اس کا نام نہیں لیتا. کرن خان واقعی اس کی تو بڑی اچھی آواز ہے. کرن خان جو ہے سارے دل سے صاف ہے, اچھے انسان, اس کی آواز میں بڑی وہ کلاسیکل ٹچ ہے, وہ ہے زبردست. تو سنگروں میں یہ تھی, اب لوگ کہتے ہیں نا فلانی خدا دا, نہیں, گلنار بیگم, جی بالکل, کشور سلطان. اب خیال محمد کی کاپی کتنے لوگ کرتے ہیں, خیال محمد پہنچتے نہیں, بہت بڑے, اس تک پہنچتے نہیں ہیں. صحیح ہے, کتنے لوگوں نے کی. اب اس وصال خیال ہے کاپی بھاپ جی اس کا بیٹا, ہاں بالکل کر رہا ہے نا, وہ انور خیال ہے, بیمار ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. لیکن جو ہے نا کوئی بھی پہنچا نہیں ہے. صحیح, نہیں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہے, اللہ ان کو زندگی دے. اچھا یہ آپ نے بدر منیر کی بات کی, تو بدر منیر کی کوئی ڈائلاگ وغیرہ آپ کو یاد ہے؟ وہ ایسے کام بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. ہماری شوٹنگ ہو رہی تھی مسافر کی, تو اس کی طاقت نہیں تھی بدر منیر صاحب کی, تو چیئر پر بٹھاتے تھے اور اسے کیمرہ اوپر لے جاتا تھا, تو یہ لیتا تھا, وہ ہم کہتے کہ یہ کھڑا ہے. تو ایسا ہوا کہ نسیم خان کو اللہ بخشے, ڈائریکٹر تھا بہت اچھے پشتو فلم کا, تو جو اوپننگ ہو رہی تھی تو مٹھائی لائی گئی ہے سب کو, تو مجھے بھی دی گئی. واہ لالا واہ لالا, بدر منیر صاحب نے داڑھی لگائی تھی, وہ بھی بیٹھا تھا, مسافر فلم کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے بھی کہا, تو بدر منیر صاحب جب کھا رہا تھا تو اس کی داڑھی پر یہاں پر وہ مٹھائی لگی ہوئی. اچھا, تو میں اٹھا, میرے ہاتھ میں مٹھائی تھی, تو میں چلا, میں نے کہا یہ میں ہٹا دوں نا, برا لگ رہا ہے. لوگ بھی بیٹھے تھے, تو میں گیا, تو اس سے گیا, تو اس نے ایسے کیا, اس نے کیا کہتا مال ہرا کے مٹھائی, تو میں نے بس اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دی کہ دا والا, اور چالاکی سے میں نے صاف کیا, یہ نہ سمجھی وہی شنو ڈیرا مہربانی. اچھا, تو وہ نسیم صاحب نے دیکھے, لوگ سے بیٹھے ہوئے تھے, سمجھے ہوئے تھے, ہنس کے مر گئے. پھر بدر منیر صاحب کہا ولی خیر خدے ولی خان دے, میں جدا سے کارو دل تستا سا مٹھائی لگے دے, وہی میل کہتا مٹھائی مال ہرا کے, میں لاؤ کہنا جی میں چالے میں رونا کہنا, میں آپ کو دے رہا تھا مٹھائی. بہت اچھے انسان تھے. تو آپ اس کی کوئی ڈائلاگ وغیرہ؟ ہاں پورا ڈائلاگ تو یہ کہ میں اسماعیل شہید جہاں پر پرفارم کرتے ہیں نا, تو اسماعیل شہید اس کا ڈائلاگ وہ تو بہت بہترین بہت اچھا نکالتا ہے نا وہ, بالکل. تو ایک دن ایسا ہوا کہ صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, افیسر لوگ, تو نیچے قالین تھا, قالین بچھا ہوا تھا. جی اچھا. تو میں ڈائریکٹر, میں نے کہا آؤ بھائی, کہا جی میں ایکٹر ہوں بہت زیادہ. میں نے کہا دیکھیں وہ بدر منیر صاحب تو فوت ہو چکے ہیں, اب میں فلم بنا رہا ہوں اور آپ کو بدر منیر کی جگہ لے رہا ہوں. کہا ہاں جی بے غموں سے, جی بالکل جی. میں نے کہا بدر منیر صاحب کا کوئی ڈائلاگ, کہتے ہیں بولے نا جی. میں نے کہا دم خان درخانہ کے ڈائلاگ ہے, صحیح ہے, قسم مجھے پتا پھا کے خاوری جدا کمی خاور نہ زپائی دائم, ہاں تخلا تچا بابا دی مراشی. میں نے کہا دادر زی, جی میں لوایا وہی کتھم بد پتا پا کے خاوری, میں خاور نہ دا قالین دے. اچھا ٹھیک, رے قالین دے, صحیح ہے. اب اسماعیل کو کون پکڑے, ہنس رہا ہے, شنو غرق دیکھو, اور لوگ بھی ہنس رہے کہ میں یار بیار آزا ہوں, یار بیار ناراض ہوں, وہی شنو بس ادا بنوے میں نوے ہوں یار بیار, وہی کتھم میں دے پتا پا کے خاوری, میں غلط شوی اما آگا قالین دے کرا. تو یہ ڈیلاک مجھے اگر دغه جوړ شو, میں قالین دے خاور خو نہ دکھا. صحیح. سید رحمان شنو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ کھل کر جو ہے نا آپ نے کچھ ڈائلاگ بھی بولے تو ہمیں ہنسایا بھی. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.